ہاں پہلے تلاوت 2-3 آیتوں کی ہو جائے. صفحہ نمبر 33، چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ القصص کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اسی کے حوالے سے اس بات رسالت محمدیہ کا مضمون تھا، اور شبہات منکرین کے قرآن اکٹھا نہیں نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام والے معجزات نہیں ملے. ان کا جواب دیا کہ ان کو دیکھ کر کون سے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. جس نے ضد کرنی ہے وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہوا کے متبع ہیں، ہدا کے طالب نہیں ہیں. تو جو ہدا کے مقابلے میں ہوا کو ترجیح دے وہ ہدایت کی اس سے امید نہیں ہو سکتی. وہی مضمون یہ مسلسل چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ مخلوق کے اندر مسلسل چلتا رہا، اور قرآن بھی تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو. اس کے بعد اہل کتاب جو ایمان لائے ان کی تعریف کہ سارے اہل کتاب اور دوسرے لوگ مخالف نہیں ہیں، کچھ انصاف والے بھی ہیں، لیکن وہ قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں. ان کی صفات کا ذکر ہے اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے. یہ آیت نمبر 56 میں تسلی للرسول ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے. اور پھر ایک بہانہ اہل مکہ کا کہ ہم آپ کا ساتھ اگر دیں گے تو لوگ ہمیں چن چن کر ختم کر دیں گے. ہم آرام سے رہ رہے ہیں، اگر آپ کا ساتھ دیا تو ہمارا یہ سکون ختم ہو جائے گا، یہ مزے ختم ہو جائیں گے. اس حوالے سے بہت مؤثر مضمون ہے کہ اب تم شرک کرتے ہو تو تمہیں امن رزق ملتا ہے، جب اللہ کے دین پر آ جاؤ گے تو پھر کیسے تمہیں خطرہ ہے، پھر تو زیادہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی. اور باقی رہا کہ تمہاری عیش اور عشرت ہے جس کے جانے کا تمہیں خطرہ ہے. کئی عیش و عشرت والے جو ہے ایمان سے خالی دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کو ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو جب تک کہ رسول نہیں بھیجا، اس کا پیغام نہیں پہنچا، بے خبری میں کسی کو نہیں پکڑا. باقی یہ چیزیں اگر چلی بھی جائیں دین کے قبول کرنے سے تو یہ فانی چیزیں ہیں. ان فانی چیزوں پر جنت کو اور باقی چیز کو ترجیح دے کر ان قربانیوں کو برداشت کرنا چاہیے. بس یہ ہے مضمون اس رکوع کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، یقیناً ہم نے ملا کر بھیجا ان کی طرف وحی کو. ایک نبی آیا چلا گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر یہی قرآن ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ جو ایک موسیٰ علیہ السلام کی طرح اکٹھا کیوں نہیں آیا؟ تو یہ مختلف طریقے سے مختلف صورتوں میں جواب ہے تاکہ آپ کو بھی غور و فکر کرنے کی آسانی ہو اور یاد رکھنے کی، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ بتائیں تاکہ عمل کرنا بھی آسان ہو. یک مشت اس لیے نہیں آیا
لعلہم یتذکرون، لعلہم تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ تاکہ یہ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، الذین آتیناہم جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی قرآن سے پہلے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی قرآن سے پہلے۔ یہ عنوان ان اہل کتاب کے لیے ہے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے نصیبا من الکتاب لکھا جاتا ہے، پوری کتاب ان کو نہیں ملی، ایک حصہ اس میں سے جو پسند آیا وہ انہوں نے لیا۔ آتیناہم الکتاب، ساری کتاب تورات انجیل جنہوں نے قبول کی انہوں نے قرآن بھی قبول کیا جب ان کی زندگی میں آیا۔ آتیناہم الکتاب، اس کی مشہور مثال عبداللہ ابن السلام، اور وہ 100 سے زیادہ عیسائی یہودی جو حضور کے حیات مبارکہ میں ایمان لائے۔ ہم بھی یؤمنون، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے وہ قرآن پر ہیں۔ بھی وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قرآن، قالوا آمنا به، وہ پکارتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے اور ہمارے رب نے بھیجا ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ قرآن کی پیشن گوئی پہلی کتابوں میں ہے، تو اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا آنے والی ہے ایک کتاب اور ایک نبی، تو ہم پہلے سے تیار تھے ماننے کے لیے۔ مسلمین لفظ جو ہے یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، سب مسلمان تھے۔ اسلام وہ لغوی طور پر فرما بردار، یہ تو ہوا سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین نام رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرتے دعا کی تھی، اس میں لفظ استعمال کیا تھا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایسے لوگوں کو دوہرا ثواب دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ جو اہل کتاب کی ایمان لائے اس کو ہر عمل کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں کہ تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے نیکی کا۔ ایک تو وہ ملازم جو مالک کی خدمت بھی صحیح کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے، ایک وہ شخص جس کی باندھی ہو، اس کو پڑھائے، ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کرے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کو بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب اور اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا تھا، پھر وہ قرآن سن کر بھی ایمان لایا قرآن پر بھی، ان کے ہر عمل کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس کی تشریح ہے وہ حدیث، یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، یعنی دوسرے لوگوں سے اہل کتاب کو ایمان لانا مشکل تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تو آخری نبی تو امیوں کے لیے ہے، اسماعیلیوں کے لیے ہے، اور ہمارے پاس قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں نبی کو بھی مانتے ہیں۔ تو ان میں سے ہو کر پھر حضور پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا یہ مشکل تھا، تو ان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے جی مذہب کی آزادی ہے، جو مرضی کوئی قبول کرے، لیکن ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں روزانہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو برادری ہے، جو قومی لوگ ہیں، ہندو ہیں، دوسرے، ان کو ہر قسم کی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جائیدادوں سے محروم کرتے ہیں، گھروں میں باندھ کر رکھتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں کہ پھر جو ہے ہندو بن جاؤ، یہ روزانہ کی بات ہے، یہ ماضی کی بات نہیں۔ تو جو اسلام لاتا ہے کہ وہ جو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مکے کے لوگوں نے بلال کو، خباب کو، عمار اور یاسر کو جو تشدد کا نشانہ بنایا اسلام کی وجہ سے،
آج بھی وہ چیز قائم ہے۔ اور غزہ والوں کا کیا گناہ ہے؟ کشمیری مسلمانوں کا اصل گناہ تو ہے اسلام ہے۔ ایسی ہی تلاوت میں نے کی سورہ بروج کی، مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ تو سائنس کا زمانہ ہے، یہ خدا کا زمانہ تھوڑا ہی، تو خدا کا نام لیتے ہیں۔ تو بما صبر، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ اور وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹالتے ہیں۔ اور اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹالتے ہیں۔ اس کے دو معنی بڑے آسان مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو دعائیں دیتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ ایک صحابی نے شکایت کی سلام پھیرنے کے بعد حضور کے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے سزا دیں، میں آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے پہلے نماز سے پہلے کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، نماز پڑھائی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر کہا جی میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی ہے۔ فرمایا بس تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سورہ ہود میں ہے جو ابھی تک تراویح میں ابھی گزری۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور رَزَقْنَاهُمْ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام مظلوم ہو کر حبشے کو گئے تو ایک تو وہاں پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع سنایا تھا بادشاہ کے محل میں، اور بادشاہ بھی اور جو کابینہ تھی وہ رو رہے تھے۔ وہ 7ویں پارے کی شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ایمان۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے 20 لوگ مکے میں آئے کہ ہم ذرا مشاہدہ کریں اس شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے ان کو قرآن سنایا، سب مسلمان ہوئے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا تمہارے جیسا بے وقوف ہم نے دیکھا نہیں کسی کو، آئے تھے ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اپنا مذہب چھوڑ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، بس اپنا راستہ لیا اور چلے گئے۔ تو وہ ایمان لائے 20 آدمی، 100 سے زیادہ اہل کتاب آپ کی حیات مبارکہ میں کہتے ہیں ایمان لائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں، جو بےہودہ باتیں لغو جس کا کوئی دنیاوی فائدہ آخرت کا فائدہ نہ ہو، ایسا کوئی ایسا کام ایسی بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، اعرضوا عنہ، اس سے رخ موڑ لیتے ہیں، اس سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی اس میں شامل نہیں ہوتے لغویات میں۔ وہ 18ویں پارے کے پہلے شروع میں ہے نا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کامیاب وہ ہیں جو لغویات میں شامل نہیں ہوتے، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے اعرضوا عنہ، اس سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، قالوا لنا اعمالنا ان لغویات والوں کو، فضولیات والوں کو، لہو و لعب میں مشغول لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس جو عمل ہوگا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی عمل ہوگا۔ یہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم وہی ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنا جو طریقہ ہے اس کو فائدے والا سمجھتے ہو اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فائدے والا سمجھتے ہیں۔ تیری جدی پسند ہے میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند۔ تو وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس کا لوگ کئی غلط معنی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس کسی کو چھیڑو نہیں، بس اپنا کیے جاؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو، نماز پڑھو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اپنی فکر کرو، کسی کی فکر، یہ غلط بات ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے جیسے وہاں ذکر کرتے تھے
ایسے ہی آ کر شہر میں بھی ذکر کرتے رہے کہ کسی کو دعوت نہ دیتے تو جو قربانیاں، جو مشکلات اور مجاہدے آئے کبھی پیش نہ ہوتے. ہم نے ان کو دعوت دی تو پھر جب وہ بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تو وہ مشتعل ہوئے. اگر نہ ڈالتے اپنا کام سجدے کرتے رہتے دروازہ بند کر کے تو کون پوچھتا ہے؟ کسی کو کیا تکلیف تھی؟ دعوت دینا ضروری ہے. سلام علیکم، سلام علیکم. موجیں کرو. یہ سلام دعا والا نہیں ہے، یہ وہی سلام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیا تھا کہ قال السلام علیکم. سلام. اب اچھا اب وہ جی موجیں کرو، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے برداشت نہیں کرتے میں چھوڑ دیتا ہوں گھر. سلام قال السلام علیکم استغفرک ربی. یہ وہ سلام ہے. موجاں کرو. ہاں وہ ہے نا کیا ہے قالوا سلاما، سورہ فرقان کے آخر میں فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کہ جاہل لوگ جہالت کی باتیں کریں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، سر نہیں کھپاتے، وقت ضائع نہیں کرتے، کہتے ہیں چلو جی موجیں کرو، تم پر سلام ہو، موجیں کرو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں تلاش کرتے. یہاں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس سے ہدایت کی امید نہ ہو اس کے ساتھ سر نہ کھپائے، چھوڑ دے، اس کو کوئی حرج نہیں. اس کو دعوت دے جس سے کچھ کم از کم 1% تو امید ہو، یہ مان جائے گا. اب یہ آگے تسلی رسول ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر بھی محنت کی تو سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں پر کی. انذر عشیرتک الاقربین. اور ابو طالب جو تھا، عبد مناف نام تھا، مناف بت ہے، بت کا بندہ، تو وہ جس کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے صحابی بنے. سب سے پہلے چھوٹا علی، پھر جعفر، پھر عقیل فتح مکہ کے دن. ایک جو ہے حضور کے مقابلے میں لڑتا ہوا مر گیا، طالب، وہ نہیں اسلام لائے. اور خود ابو طالب ظاہر ہے حضور نے کتنی دفعہ اس کو دعوت دی ہوگی. جب حضور کو آ کر علی نے بتلایا کہ ابا جی فوت ہو رہے ہیں، ابا جی کا آخری وقت ہے، تو آپ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا چچا کلمہ پڑھ دو تاکہ میں سفارش کر سکوں. سامنے اس کی لنگوٹیے پرانے بیٹھے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ. انہوں نے کہا دیکھنا بھائی، موت سے ڈر کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا. تو حضور بار بار کہتے تھے چلو میرے کان میں پڑھ دو، ان کو نہ سناؤ، مجھے کلمہ سنا دو تاکہ میں سفارش کر سکوں. تو وہ بار بار روکتے تھے. تو آخری لفظ اس کے منہ سے نکلا کہ میں اپنے باپ کے مذہب پر مرتا ہوں، علی ملت عبد المطلب. یہ لفظ آخری تھا. چپ ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ روتے ہوئے چلے گئے. پھر دوبارہ اس کی نعش کو دیکھنے نہیں گئے. علی کو کہا سنبھال لو اس کو خود. پھر مشرک مرے ہوئے چچا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضور کا کفیل تھا، لیکن یہ باتیں تحقیق کے خلاف ہیں. وہ بیچارہ خود غریب تھا، ایک پاؤں سے لنگڑا تھا اور بچے بہت تھے. تو علی اس لیے حضور کے پرورش میں تھا کہ وہ اس پر بوجھ کم ہو. ایک بیٹا اس کا جو ہے حضور نے لے لیا، اس کا میں ذمہ دار. ایک بیٹا عباس نے لے لیا، تقسیم کی اس کی اولاد کہ ہم اس کے خرچے کو کم کریں. وہ بیچارہ غریب تھا. تو زبیر حضور کا چچا تایا تھا، وہ مالدار تاجر تھا، اس نے حضور کی پرورش کی، تو حضور کی کفالت کی. لیکن مشہور دنیا میں یہی ہے کہ ابو طالب نے، تو ابو طالب بیچارہ تو خود اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، تربیت ضروریات نہیں پورے کر سکتا تھا. لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد وہ ہاشمیوں کا سردار تھا اور حضور کا زبانی طور پر وہ کرتا تھا، حمایت کرتا تھا. اور تو لوگوں کو بھی پتہ تھا، لوگ آ کر جو شکایت کرتے تھے اسی کے پاس کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مشتعل کرتا ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ناراض ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے. تو ابو طالب نے ایک دن بہت التجا کے ساتھ کہا کہ میں بوڑھا ہوں
اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ برداشت کر سکوں، تو آپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ بس چلو، زبانی تو حمایت کرتا تھا، اب یہ بھی جواب دے گیا۔ تو آپ نے فرمایا چچا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا فرض ہے، میں اس کو ادا کرتا رہوں گا، یا اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا یا میری گردن کٹ جائے گی اس راستے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نہیں میری حمایت کر سکتے، آپ آرام کریں۔ آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب نیند کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت۔ ہاں، یہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو اب تو قیام کا وقت ہے، جاگنے کا وقت۔ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اپنے محبوب کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے محبوب کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تو آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت۔ آپ جو بھی 5 منٹ میں بات کرتے تھے تو یہ خطبہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لیکن یہاں خاص ایک شخص کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے محبوب اور یہاں سب مفسرین کے اتفاق، سب امت کا، کہ اس آیت کا شان نزول ابو طالب کا واقعہ ہے۔ تو آپ اپنے محبوب چچا کو کہ دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے۔ آپ اپنے محبوب چچا کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے۔ ایک ہدایت ہے رستہ بتانا، رستہ تو آپ سب کو بتاتے تھے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، وہ اور ہدایت، یہ ہدایت یعنی دل کا موڑ دینا، دل میں کیا ڈال دینا، ہدایت ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو کیسے فکر شیطان نے سکھائے، مالک کل تھے، چچا کو تو مومن نہیں بنا سکے۔ ابو لہب جو ہے وہ اتنا سب تو مخالف، ابو لہب تو بھی حقیقی چچا تھا، یعنی آپ کے والد عبداللہ کے حقیقی ماں باپ دونوں میں شریک ابو لہب بھی تھا، ابو طالب بھی تھا۔ تو حقیقی چچاؤں کو تو آپ ہدایت دے نہیں سکے، دعوت دی ہے لیکن مسلمان نہیں بنا سکے، تو مالک کل کیسے ہے؟ انک لا تہدی من احببت۔ انک لا تہدی من احببت، عبداللہ بن ابی مر گیا، اس کا بیٹا مخلص تھا، تو اس نے درخواست کی آپ جنازہ پڑھائیں، اپنی قمیص دیں ابا جی کو میں پہناؤں، ہو سکتا ہے اس طرح بخشا جائے۔ تو آپ چونکہ بہت نرم دل تھے، شفیق تھے، تو آپ نے کہا میرے عمل سے بخشا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو آپ نے قمیص بھی اس کو دے دی، جنازہ بھی پڑھانے لگے۔ حضرت عمر فاروق صف چھوڑ کر آگے گئے، آپ کی قمیص کو پکڑ کر کہا حضرت یہ کون ہے، آپ کیوں اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ فلاں جگہ آپ کو یہ گالی دی، فلاں جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، فلاں جگہ یہ کیا۔ آپ نے مسکرا کر کہا چھوڑ دو میرا کپڑا، مجھے اللہ نے روکا نہیں ہے، مجھے یہ کہا ہے کہ تم یعنی آپ ان کے لیے کیا کریں، یعنی اختیار ہے، استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 دفعہ معافی مانگنے سے میں نہیں معاف کروں گا، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ معافی مانگوں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، فرمایا زیادہ۔ جب جیسی جنازہ ختم ہوا وحی آ گئی، سورہ توبہ میں ہے، آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کی قبر پر نہ جائیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور فرمایا کہ آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں میں نہیں معاف کروں گا، لن یغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے، تو منافق کو تو آپ نہیں بخشوا سکے، ابو طالب کو آپ مومن نہیں بنا سکے، ابو لہب کو نہیں بنا سکے، تو کتنا بڑا جھوٹ مسجدوں میں بولا جاتا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جھوٹ مار، آپ مالک کل ہوتے تو 100% مکے والوں کو پہلے دن ہدایت دے دیتے ہیں، اتنے صحابی شہید ہوئے، اتنے وہ مرے۔
ان اتنا واضح قرآن کے الفاظ کے خلاف عقیدہ، وہ کیا عقیدہ؟ انک لا تہدی من احببت، إنك لا تهدي من أحببت، آپ اپنے محبوب چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کو دیتا ہے جو ہدایت جس کو میں چاہتا ہے۔ طلب ہو، جس میں کیا ہو جی ارادہ ہو ہدایت پر آنے کا، طلب ہو، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جس میں انابت ہو، وہ عالم بالمہتدین، وهو أعلم، وہ پہچانتا ہے ہدایت کے طالبوں کو۔ وہ پہچانتا ہے ہدایت کو۔ یہ آپ کا چچا طالب کا باپ ہے لیکن خود ہدایت کا طالب نہیں ہے، طالب اس کے بیٹے کا نام، طالب کا باپ ہے لیکن طالب ہدایت نہیں ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک، وقالوا إن نتبع الهدى معك، میرا خیال ہے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، ضروری نہیں ہے کوئی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ رکوع پورے کا ترجمہ کرو، دوبارہ اسی کے کر لیتے ہیں، کافی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ولقد وصلنا لهم القول، اور یقیناً لگاتار ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی لیکن لگاتار میں نے ان کی طرف وہی بھیجی لعلہم یتذکرون، لعلهم تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، الذین آتیناہم جن کو ہم نے پوری کتاب دی ہے اس قرآن سے پہلے، ہم نے پوری کتاب دی ہے یہ قرآن اپنی سے، کتاب کو پوری پر مانتے ہیں، ہم بہ یؤمنون، ہم بھی وہ قرآن پر بھی ایمان وہ لاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا يُتْلَىٰ جب عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا جب ان کے ہے، سامنے قرآن پڑھا قالوا جاتا ہے، آمنا قالوا بہ، آمنا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، انہ الحق من بے شک یہ حق ہے اور ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہے، بے شک یہ حق ہے انا ہمارے رب کنا کا، من قبلہ مسلمین، انا کنا من ہم قبل، تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ تو پہلے آج بھی دنیا میں قرآن سن کر بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا ثواب ڈبل، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا ثواب بہت زیادہ، ہر عمل کا، بما صبر، بما ان صبر، کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، وہ ٹالتے ہیں اچھے سلوک کے ساتھ